شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کا اگر نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، 3 لفظ کا یہ وظیفہ کر لے، انشاءاللہ موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے صرف وہی حضرات یہ بیان سنیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا بیان ہے کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہوا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور گوشہ چشم یعنی آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے اور کوئی عبث کام نہ کرے، اور اگر کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہوں، انگلیاں نہ چٹخائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، اور امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقانہ خشوع سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ ناظرین، انتہائی اہم نقطہ ہے کہ منافقانہ خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقانہ خشوع کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ منافقانہ خشوع یہ ہے کہ ظاہراً تو خشوع ہو مگر دل میں خشوع نہ ہو، اور عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادات کے ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ شیطان اپنی ذریت کے ساتھ عبادات میں خشوع کو اولاً کم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اسے ختم کر دیتا ہے۔ یوں عبادات صرف برائے نام رہ جاتی ہیں، اور عدم خشوع کا پہلا سبب دل کی سختی ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے، زبان اور پیٹ کا قفل مدینہ لگائے اور بلا ضرورت ہنسنے سے پرہیز کرے۔ اسی طرح عدم خشوع کا دوسرا سبب پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کر رکھے، یہ تصور کرے کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ عدم خشوع کا تیسرا سبب ذہن میں فضول خیالات اور بیجا فکریں پیدا کرنا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت اپنے اندر یکسوئی پیدا کرے اور اس سے نجات کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرے۔ اسی طرح عدم خشوع کا چوتھا سبب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب کے بارے میں لا علمی ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب سیکھے، ایسے نیک لوگوں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے جو بارگاہ الہی کے آداب سے واقف ہیں۔ محترم ناظرین، جو چاہتا ہے کہ اس کا عبادت میں دل لگے، نماز پڑھنے میں لطف آئے، تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی لذت ملے، درود شریف پڑھے تو دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے، گنبد خضرا کا تصور بندھ جایا کرے اور دوران عبادت فضول خیالات تنگ نہ کرے، تو اسے چاہیے کہ گانے باجے سننے سے بچے، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے، فضول گوئی سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی وغیرہ سے ہر دم بچتا رہے۔ انشاءاللہ عز و جل دل نرم ہوگا اور عبادت میں خوب لذت نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، جو بندہ لذت عبادت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور فکر آخرت کو اپنا لے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عبادت میں لذت اور یکسوئی نصیب ہوگی۔ حضرت ابو عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی نیک بزرگ کی خدمت میں عرض کیا کہ عالی جاہ، میں نیکی کرتا ہوں مگر دل میں نیکی کی لذت نہیں پاتا۔ اللہ پاک کے اس بندے نے فرمایا کہ تمہارے دل میں ابلیس کی بیٹی یعنی دنیا رہتی ہے، اور یقیناً باپ یعنی شیطان اپنی بیٹی دنیا سے ملنے تمہارے دل میں آتا جاتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے ابلیس جب بھی تمہارے دل میں آئے گا تو فساد ہی پھیلائے گا، اور یہ وجہ ہے کہ تمہیں نیکی کی لذت نہیں ملتی۔ اسی طرح روایت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اے داؤد، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو، بے شک میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا کہ مردوں کے پاس مت بیٹھا کرو ورنہ تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ حواریوں نے عرض کیا کہ مردے کون ہیں؟
فرمایا کہ دنیا میں رغبت رکھنے اور دنیا سے محبت کرنے والے عبادت میں لذت پانے کا ایک بہترین طریقہ ناظرین یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے، ان کی طرف محبت سے دیکھنے اور ان کی سیرت اپنانے کی برکت سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے اور فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتا تو صبح سویرے حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور اس کی برکت سے مجھے بہت فائدہ پہنچتا تھا۔ اسی طرح میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عالی جاں، میرا ایک بیٹا ہے فتح محمد، میں نے اسے بڑے شوق سے حافظ قرآن بنایا مگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میاں محمد شیر شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے ہمارے پاس لے آنا۔ چنانچہ مرید 2 دن کے بعد اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور فتح محمد حاضر ہے۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے پوچھا کہ فتح محمد تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کیا کہ نماز پڑھنے میں میرا دل نہیں لگتا، اگر نماز پڑھوانی ہے تو دل لگوا دے۔ میاں محمد شیر شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ فتح محمد کی بات سن کر جوش میں اٹھے اور کلمے کی انگلی سے اس کے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جاؤ اب دل لگا کرے گا۔ بس اللہ پاک کے ولی کامل کا اتنا ہی کہنا تھا اور فتح محمد کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ظہر کی نماز شروع کرتا تو عصر تک ظہر ہی مکمل ہوتی، عشاء کی نیت باندھتا تو فجر ہو جاتی۔ اللہ پاک ہمارے دل کی سختی دور فرمائے، ہمارے دل روشن ہوں اور کاش نمازوں میں ہمارا دل لگ جائے، کاش عبادت کا ذوق و شوق ہمیں نصیب ہو جائے، کاش ہمیں عبادت کی لذت ملے اور اس پر استقامت نصیب ہو جائے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کامیاب مومن بننے کے لیے نماز میں عجز اور انکساری اور خشوع و خضوع کی ضرورت ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ یقیناً فلاح اور کامیابی ہے ان ایمان والوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے کئی ایک ذرائع ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان کو نماز کا معنی اور مفہوم سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، کر رہا ہے، اسے سمجھے، قرأت، دعا، ذکر و اذکار کے الفاظ و معانی پر غور کرے اور ذہن میں یہ بات ہو کہ عبادت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اپنے رب سے محو گفتگو ہوں، جیسا کہ حدیث جبریل میں احسان کا معنی بتلایا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اسے کم از کم یہ خیال ضرور رہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے نماز کی لذت محسوس کرے گا اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ناظرین، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسی سوچ و بچار کو دور کرنے کی کوشش کرے جو نماز میں آڑے آتی ہے اور وساوس شیطانی کو دفع کرے تاکہ شہوات نفسانی سے دل نکل کر اللہ کی محبت میں اٹک جائے۔ نماز پرسکون طریقے سے ادا کرے، جلد بازی سے کام نہ لے، اور جب تک نماز میں سکون و اطمینان نہ ہو نماز ادا نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو نماز میں رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا اسے نماز کا چور قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رکوع اور سجدے میں ٹھونگے مارنے والے کو اس بھوکے آدمی کی طرح قرار دیا گیا ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھاتا ہے اور یہ اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ نماز کے اندر موت کو یاد کرے کہ جب موت یاد آئے گی تو نماز عمدہ طریقے سے ادا کرے گا اور یہ یقین کر کے نماز پڑھے گا کہ شاید اسے اگلی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ اسی طرح ناظرین، نماز کی دعائیں اور ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور مختلف نمازوں میں مختلف دعائیں اور اذکار جو احادیث میں وارد ہے پڑھے، کیونکہ ایک مختصر سی دعا جو یاد ہوتی ہے وہ آدمی کی عادت اور روٹین میں آ جاتی ہے اور پھر اس کی زبان پر ورد تو جاری ہوتا ہے لیکن دل فکر سے خالی ہو جاتا ہے، یعنی ہماری نماز بطور عادت ہوئی، عبادت نہیں ہوئی۔ اور جب نماز کے اذکار مختلف یاد ہوں گے، بدل بدل کر پڑھے گا تو نماز میں دھیان اور توجہ رہے گی اور خشوع و خضوع حاصل رہے گا۔ اگر نماز میں وسوسہ آ جائے تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اس طرح شیطان جو نماز کو بھلا دیتا ہے انشاءاللہ اس کا ازالہ ہو جائے گا
اور جس جگہ نماز ادا کرے نقش و نگار تصاویر وغیرہ نہ ہوں، کیونکہ ناظرین یہ اشیاء نماز سے توجہ ہٹا دیتی ہیں۔ اسی طرح اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ نیکی کی طرف رغبت ہو، اور برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کریں۔ اگر حاجت تنگ کر رہی ہے تو پہلے حاجت کو جائے اور پھر نماز ادا کرے۔ پیشاب یا پخانہ روک کر نماز پڑھنا ناظرین درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان پر نیند کا غلبہ ہو تو پہلے نیند پوری کر لے اور پھر نماز پڑھے۔ گفتگو کرنے والے آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس کی گفتگو بھی نماز سے غافل کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ دوران نماز ادھر ادھر نظر نہ گھمائے۔ اسی طرح کبھی رات کا قیام کیا کرے، اور اگر ممکن ہو تو معمول بنا لے، اس سے بھی انشاءاللہ خشیت الہی نصیب ہوگی۔ اگر مذکورہ بالا امور پر توجہ دی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے نماز میں خشوع و خضوع نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا نمازی بنائے کہ ہم اس کی بندگی صحیح نہج پر کر سکیں، اور شیطانی وسوسے اور عجز و انکساری سے دور کرنے والے ذرائع سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، نماز کے وقت اللہ تعالی نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں ہو یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کرنے کی صورت میں ادا کرنا لازم ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور بے شک نماز دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے تو یا پھر باجماعت نماز ادا کرو۔ اور نماز کا مطلقاً ترک کرنا تو سخت ہولناک چیز ہے۔ اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتا ہے کہ خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ تو ناظرین، نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے، لیکن جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب اسریٰ یعنی معراج کی رات یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر آگے فرمایا کہ اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین ناظرین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبتوں سے بچے رہیں۔ تو اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لیں گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے، اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے، اور وہ آدمی قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا،
اللہ اکبر! ناظرین، کتنی بڑی وعید ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خادم خاص تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ چنانچہ پیر کے روز لوگ صفے بنائے نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ جماعت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں مل جانا چاہا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارے سے فرمایا کہ تم لوگ نماز پوری کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا، خود روزانہ اس کو 33 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیجیے، اور اگر کوئی بچہ ہے، مرد عورت ہے، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے نمازی بنا دے گا۔ کھانے پینے پہ دم کر کے انہیں کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ نمازی ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز میں تاثیر ہو جائے، نور ہو جائے، میں جو دعائیں کروں اللہ تعالیٰ مقبولیت عطا فرمائے، تو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھ کر دعا کرتا رہے۔ یہ 103 نمبر آیت ہے سورۃ النساء کی، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ ناظرین، یہ 2 جملے ہیں، 2 جملے، لیکن اللہ نے خود کہا ہے جب مطمئن ہو جاؤ تو پھر آؤ میرے آگے۔ یہ نہیں کہ تھکے ہوئے ہو، نیند میں ہو، بھوک میں ہو، نماز میں ہو، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی، بلکہ اپنے آپ کو فریش کر کے، مطمئن کر کے پھر آپ اللہ سے مانگیں۔ یہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو ملے گا۔ اور آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ کے جتنے دن پڑھیں، کم از کم 11 دن ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں انشاءاللہ سکون لے آئے گا، نماز میں آپ کا دل لگے گا اور آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو جائے گا۔ آپ اس آیت کو سمجھ لیں، انشاءاللہ اطمینان بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ جس کو یہ نماز سے پہلے جو یہ ایک بار پڑھے گا، یا قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے، نوافل ادا کرنے سے پہلے، یا کسی بھی عبادت سے پہلے یہ پڑھے گا اور پڑھ کر سینے پر اچھی طرح پھونک مار لے گا، اس کے بعد جو بھی عبادت کرے گا انشاءاللہ اس میں سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا، خشوع اور خضوع نصیب ہوگا۔ ناظرین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ اور قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، بس اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوئی اور چیز، کوئی اور عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ان چیزوں پر عمل کیجئے،
سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 کا جو حصہ آپ کو بتایا ہے، زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو ادا کیجئے، انشاءاللہ آپ کا عبادت میں دل لگے گا، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ جو بھی عبادت کریں گے اس میں آپ کو خوب اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو جزاک اللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔